کبھی سوچا ہے لوگ کیوں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں انہیں سکون نہیں ملتا جب تک کسی کے بارے میں برا نہ کہہ لیں؟ کیوں کچھ دلوں کو دوسروں کو توڑ کر طاقت محسوس ہوتی ہے؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو عزت میں دیکھ نہیں سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا مقام ختم ہو جائے، تمہارا اعتماد ٹوٹ جائے اور تمہاری چمک مدھم ہو جائے۔ کبھی وہ تمہارے پیچھے باتیں کریں گے، کبھی تمہارے سامنے مسکرا کر جھوٹ بولیں گے۔ وہ تمہاری نیکیوں کو بھی غلط مطلب پہنا دیں گے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ اکثر وہی لوگ یہ سب کرتے ہیں جن پر ہم نے دل سے بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ پھر تم اندر سے بکھرنے لگتے ہو، نہ تم کسی کو کچھ کہہ پاتے ہو، نہ دل کا بوجھ اتار پاتے ہو، تم صرف سوچتے رہتے ہو، آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ سب میرے خلاف ہو گئے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے ٹوٹتا نہیں بلکہ پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں دکھوں کے بیچ چھوڑتا نہیں بلکہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرف پلٹتے ہو، لوگوں کی طرف یا اللہ کی طرف۔ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسکرا کر ڈس لیتے ہیں، تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے خیرخواہ ہیں، مگر اندر ہی اندر تمہارے لیے زمین کھود رہے ہوتے ہیں۔ ایسی سازشیں، ایسی باتیں جو تمہیں اندر سے چیر دیں اور تم سوچتے ہو کاش کوئی ایک شخص تو ایسا ہوتا جو مجھے سمجھ لیتا، مگر یاد رکھو اللہ اپنے خاص بندوں کو اکیلے راستوں پر ہی لے جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے مدد مانگو۔ یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ بھی تو کسی کے بھروسے پر ہی وہاں گئے تھے، لیکن بدلے میں ذلت ملی، جدائی ملی، قید ملی، مگر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں صرف اللہ سے بات کی۔ یہی وہ صبر ہے جو عزت کی بنیاد بناتا ہے۔ اللہ نے انہیں اس کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، مگر کب؟ جب انہوں نے ہر دکھ کے بیچ بھی اللہ سے امید نہیں توڑی۔ تو اگر تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو کہ لوگ تمہیں غلط سمجھیں، تمہارے بارے میں باتیں بنائیں یا تمہیں گرانے کی کوشش کریں، تو تم کچھ مت کرو، خاموش رہو، کیونکہ خاموشی کا وقت دراصل اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری عزت چھیننے کی کوشش کریں گے، وہ چاہیں گے تمہارا چہرہ نیچا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ عزت اور ذلت کو اللہ خود تقسیم کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے کبھی لوگوں کے قدموں میں نہیں گرنے دیتا۔ کبھی اللہ تمہیں ظاہری طور پر گرا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ عزت صرف اسی کے پاس ہے۔ کبھی وہ تمہارے آس پاس کے سب رشتے توڑ دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ۔ کبھی وہ تمہیں ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، مگر تمہارے دل کے اندر ایک نیا یقین جاگ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ اب میرے لیے کوئی نہیں بچا، اب تو ہی کافی ہے، اور بس اسی لمحے سے کہانی بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں ابھی شاید کچھ دکھائی نہ دے، مگر اللہ تمہارے حق میں فیصلے لکھ رہا ہے۔ وہ تمہارے صبر کے لمحے گن رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنا دکھ اسی کے حوالے کیا۔ اور ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ تمہیں اٹھائے گا، ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں وہ سب حیران رہ جائیں گے جو تمہیں گرانا چاہتے تھے، مگر وہ لمحہ ابھی نہیں، ابھی تمہارے لیے ایک آخری مرحلہ باقی ہے، صبر کا، دعا کا اور اس خاموش مدد کا جو صرف اللہ کے بندوں کو ملتی ہے۔ جب تمہارے سب خواب، سب بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، تب اللہ تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہے جہاں سے تم خود کو ختم سمجھ چکے ہوتے ہو۔ اے اللہ، بس تو ہی دیکھ رہا ہے، تو ہی میرا گواہ ہے، میرا سہارا ہے۔ کچھ درد اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ لفظوں میں نہیں سماتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں دل کے اندر لگتے ہیں، جہاں کوئی مرہم نہیں لگتا، بس ایک خالی سا احساس رہ جاتا ہے
کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لوگ تمہیں گرائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ وہ تمہیں پریشان دیکھ کر خوش ہوں گے، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے اور تمہارے صبر کو بزدلی کا نام دیں گے۔ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کبھی تمہاری باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا، کبھی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی، کبھی تمہارے ماضی کو تمہارے خلاف ہتھیار بنایا جائے گا، اور تم دیکھتے رہو گے کہ جن چہروں پر تم نے اعتبار کیا وہی چہرے تمہیں رسوا کرنے والوں میں کھڑے ہیں۔ تمہارے لیے نرمی کی بجائے طنز ہوں گے، دعاؤں کے بجائے جملے ہوں گے، اور محبت کے بدلے تمہیں بے رخی ملے گی۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کا اندر سناٹے میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے، کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ کیا میں گرنے کے لائق تھا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ لوگ تمہیں نہیں گراتے، اللہ انہیں تمہارے امتحان کا ذریعہ بناتا ہے تاکہ تم سیکھ سکو کہ عزت انسانوں کے فیصلوں سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دنیا کے سامنے گرنے دیتا ہے تاکہ تم سجدے میں اٹھنا سیکھو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے امید کا رشتہ توڑ دو اور صرف اسی سے امید باندھ لو۔ تمہارے لیے شاید یہ سب بے انصافی لگے، مگر اللہ کے نزدیک یہ تمہاری تیاری ہے۔ وہ تمہیں زخمی کر کے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں تنہا کر کے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایک دن تم وہی راستے طے کرو گے جہاں کبھی تم روتے ہوئے گزرے تھے، مگر اس بار دل مطمئن ہوگا، کیونکہ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے ساتھ گرنے والا کبھی گرتا نہیں، سنبھلتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو ایسے سنبھالتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے اندر سکون ڈال دیتا ہے، ایسا سکون جو کسی کے بولنے سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے ہونے سے آتا ہے۔ وہ تمہارے راستے میں ایسے لوگ بھیجتا ہے جو تمہیں بنا جانے دعائیں دیتے ہیں۔ وہ تمہارے حق میں ایسی اندیکھی مدد پیدا کرتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ تمہارے زخموں سے روشنی نکلنے لگتی ہے۔ وہ زخم جو تمہیں کمزور لگتے تھے، اللہ انہیں تمہاری طاقت بنا دیتا ہے۔ جو تمہیں توڑنا چاہتے تھے، اللہ انہیں تماشائی بنا دیتا ہے۔ یاد کرو حضرت مریم علیہ السلام کو، جب وہ تنہا تھیں، لوگوں نے الزام لگائے، باتیں کیں، کوئی ان کی سچائی نہیں جانتا تھا، لیکن جب اللہ نے چاہا، اسی بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کی پاکیزگی ظاہر کر دی۔ یہی اللہ کا انداز ہے۔ وہ تمہیں وقت کے ایک لمحے میں بدل دیتا ہے۔ کل تک تم الزاموں میں تھے، آج وہی الزام تمہارے وقار کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے جب وہ تمہیں سب کے سامنے عزت دیتا ہے، نہ انتقام کے طور پر بلکہ اپنی رحمت کے طور پر۔ ایسا مقام عطا کرتا ہے جہاں تمہاری خاموشی بھی اثر ڈالتی ہے اور تمہارے آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں۔ تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور وہیں تمہیں جواب ملتا ہے، یہ سب تمہارے صبر کی قیمت ہے۔ اللہ کے فیصلے دیر سے آتے ہیں، مگر جب آتے ہیں تو سارے حساب چکا دیتے ہیں۔ تمہارے دکھ مٹاتے ہیں، تمہیں عزت دیتے ہیں، اور تمہارے دشمنوں کو تمہاری کامیابی کا گواہ بنا دیتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ کی تسلی کیسی ہوتی ہے؟ وہ کسی لفظ میں نہیں، کسی وعدے میں نہیں، بلکہ دل کے اندر ایک خاموش سا یقین بن جاتی ہے کہ اب میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ پھر تم دیکھو گے کہ جن ہاتھوں نے تمہیں نیچا دکھانا چاہا تھا، اللہ انہی ہاتھوں سے تمہاری عزت کا چراغ جلوا دے گا۔ جن زبانوں نے تمہیں رسوا کیا تھا، اللہ انہی زبانوں سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ جن لوگوں نے تمہارے لیے بد دعا کی تھی، اللہ ان کے دل میں تمہارے لیے نرمی ڈال دے گا۔ یہ ہے اللہ کا انداز محبت۔
وہ تمہیں لوگوں سے توڑتا نہیں بلکہ ان کے بیچ تمہیں پہچان عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آج تمہارے آس پاس لوگ تمہیں گرا رہے ہیں، تمہیں کمزور، ناکام یا بے وقت سمجھ رہے ہیں تو خاموش رہو، کچھ مت کہو، صرف اپنے دل میں اتنا کہو، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور یقین رکھو جو زخم آج تمہیں رلا رہے ہیں کل یہی زخم تمہیں پہچان دیں گے۔ جن باتوں نے آج تمہیں توڑا ہے کل وہی باتیں تمہاری دعا بن کر تمہیں بلند کریں گی۔ تمہارے لیے ابھی عزت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بس تھوڑا سا صبر باقی ہے، اور جب وہ صبر مکمل ہو جائے گا اللہ تمہیں ایسی عزت دے گا جس پر دنیا رشک کرے گی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں ہم خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتے۔ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اندر سے چور چور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ایک طرف ہے اور ہم اکیلے کسی کنارے پر ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ مگر جانتے ہو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ اگر تم دل سے پکارو تو تمہیں لگے گا کہ وہ تمہارے آنسوؤں کو تم سے زیادہ سمجھ رہا ہے۔ لوگ تمہیں گرا سکتے ہیں باتوں سے، الزاموں سے یا خاموش نفرتوں سے۔ وہ تمہاری نیت پر شک کریں گے، تمہارے اچھے کاموں کا مذاق اڑائیں گے، اور کبھی کبھی تمہیں یوں محسوس کروائیں گے کہ تم کچھ ہو ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو جو دل اللہ کے لیے صاف رکھتا ہے اللہ اس کے لیے خود صفائی کر دیتا ہے۔ جو انسان لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ رب کی رضا پر کھڑا رہتا ہے اللہ اس کی عزت ایسے وقت میں لوٹاتا ہے جب دنیا کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا جس جرم کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زندان میں ڈال دیے گئے اور لوگ بھول گئے کہ وہ کون ہیں، لیکن اللہ نے نہ صرف انہیں نکالا بلکہ مصر کی سلطنت ان کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، اور جب وہ عزت دیتا ہے تو دنیا کے تانے بھی اس عزت کے آگے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں عزت دیتا ہے۔ وہ تمہاری دعا سن لیتا ہے، تمہیں صبر کی طاقت دیتا ہے اور تمہیں اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایسا مضبوط کہ وہ لوگ جو تمہیں گرانے نکلے تھے وہ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ شخص پھر سے کیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ تم کبھی گرو نہیں، طاقت یہ ہے کہ تم ہر بار گر کر بھی اللہ کے نام سے اٹھو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر اٹھتا ہے دنیا اسے روک نہیں سکتی۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے تمہیں اتنی تکلیفوں کے باوجود قائم کیوں رکھا؟ کیوں تمہیں ہر بار نئی ہمت مل جاتی ہے؟ کیونکہ تم اس کے چنے ہوئے بندے ہو۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی آزمائش بڑھاتا ہے تاکہ انہیں اس مقام تک پہنچا سکے جہاں صبر عبادت بن جاتا ہے اور دعا زندگی کا سہارا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل کہتا ہے اب مجھے کسی سے بدلہ نہیں چاہیے، اب مجھے بس اللہ چاہیے۔ جب اللہ سنبھالتا ہے تو زخم بھی سکون دینے لگتے ہیں، جب اللہ تھامتا ہے تو گرتے قدموں کو بھی سہارا مل جاتا ہے، اور جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ عزت انسانوں کے در سے نہیں آتی بلکہ عرش سے اترتی ہے۔ وہ عزت خاموش ہوتی ہے مگر چمکتی بہت ہے، وہ عزت فخر نہیں بناتی بلکہ شکر بن جاتی ہے۔ اور تم جانتے ہو اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس دیکھتا ہے کہ تم کب ہار ماننے والے ہو اور اس سے پہلے ہی تمہارے لیے کوئی در کھول دیتا ہے۔ بس تم صبر کرتے رہو، دعا کرتے رہو اور خود کو کبھی کمزور مت سمجھو۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، تمہاری کہانی ابھی شروع ہو رہی ہے۔ جنہوں نے تمہیں گرانے کی کوشش کی اللہ انہیں دکھائے گا کہ میں نے جسے اٹھایا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔
اب وقت ہے کہ تم اپنے دل سے ایک وعدہ کرو، اپنے رب سے، اپنے آپ سے، یہ وعدہ کہ آج کے بعد ہم رونا بند کریں گے، ہم ہار ماننا چھوڑ دیں گے، ہم خود کو کمزور نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو آؤ آج کے بعد ہم اپنی آنکھوں کے آنسو اللہ کے حضور سجدے میں بہائیں، شکایت کے نہیں شکر کے۔ آؤ ہم صبر کو اپنی طاقت بنائیں، دعا کو اپنی ڈھال بنائیں اور اللہ کو اپنی پناہ، کیونکہ جو اللہ کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے دنیا اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ یقین ہے جو گرے ہوئے دل کو اٹھا دیتا ہے اور رسوا کیے گئے بندے کو عزت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے سب کے سامنے بلند کرتا ہے۔ تم بس سجدہ کرتے رہو، پکارتے رہو، اللہ تمہاری خاموشی میں بھی تمہارا نام لکھ رہا ہے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں۔ یا اللہ جو دل دکھے ہوئے ہیں، جو خود کو کمزور سمجھ بیٹھے ہیں، ان سب کو وہ سکون دے دے جو صرف تیری یاد میں ملتا ہے۔ جو گر چکے ہیں انہیں اپنے نور سے اٹھا دے اور ہمیں وہ ایمان، وہ صبر عطا فرما کہ ہم کسی کے ظلم سے نہیں صرف تیری رضا سے جئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی تمہاری ہے مگر چلنا اللہ کے حکم سے ہے۔ لوگ اگر تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو یاد رکھنا تمہاری اصل بلندی ان کے نیچے سے گزرنے میں نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھکنے میں ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے اٹھا دیتا ہے۔